قاسم خان تحصیل گجر خان سے آپ دیکھ رہے ہیں وائس نیوز۔ ناظرین، اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری کاشف گجر، جو کہ پاکستان نظریاتی پارٹی کے نامزد امیدوار حلقہ PP8 گجر خان سے ہیں، اور میرا خیال میں یہ گجر خان کے سب سے کم عمر سیاسی نوجوان ہیں جو کہ MPA کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ چودھری کاشف، یہ بتائیں کہ آپ جو ہیں پاکستان نظریاتی پارٹی کے امیدوار ہیں، نامزد امیدوار ہیں حلقہ PP8 سے، تو آپ نے کیا سوچ کر الیکشن میں جو آپ حصہ لے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے تو میں عاصم بھائی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم اور وائس نیوز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہماری آواز عوام تک پہنچانے کے لیے انہوں نے ہمیں موقع دیا، ہمیں بولنے کا موقع دیا۔ میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم وائس نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عاصم بھائی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت موجودہ جو ملکی حالات ہیں اس کے پیش نظر نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی میں جو کردار ادا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے نوجوانوں کا ہوتا ہے، یوتھ کا ہوتا ہے۔ تو میں اس چیز کا یہ الیکشن کا جو سٹیپ لے رہا ہوں، میں اس لیے لے رہا ہوں کہ تمام نوجوانوں کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ یار ہماری جو ووٹ کی طاقت ہے، جس سے ہمارے جو نمائندے منتخب ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آگے آئیں، ہم بھی اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں، الیکشن لڑیں۔ یہ ہر انسان کا اخلاقی حق ہے، تو سب نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے۔ جی اچھا، جو ہے سپریم کورٹ نے جو ہے 90 دن کا دیا تھا ٹائم الیکشن کمیشن کو کہ وہ الیکشن کروائیں، تو پھر صدر مملکت جو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ 30 اپریل کو جو ہے وہ الیکشن ہوں گے۔ تو آپ کے اس بارے میں کیا مطلب وہ ہے لائے عمل ہے؟ تو آپ یعنی کہ الیکشن کی آپ کی تیاری مکمل ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن اور لیٹ ہونے چاہیے، یا ایک بار ہی جو ہے 2 صوبوں میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ایک بار ہی الیکشن ہونے چاہیے؟ دیکھیں عاصم بھائی، یہ جب اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھی، اسمبلیاں ختم ہوئی تھی، تو اس کے قانون اور آئین کے مطابق 90 دن کے بعد الیکشن بنتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے موجودہ صورتحال، مہنگائی آپ دیکھ لیں، ملک کے حالات دیکھ لیں، ملک ڈیفالٹر ہوتا جا رہا ہے، تو میرے خیال سے یہ ضروری ہے الیکشن۔ اس وقت ملک میں الیکشنز کی فضا قائم ہو رہی ہے اور یہ ضروری ہے۔ الیکشن بہت ضروری ہیں ملک میں مہنگائی کے حوالے سے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے معاملات کہ ملک ہمارا دن بہ دن پیچھے جاتا جا رہا ہے، تو PDM نے ہمارے ملک کو بیڑا غرق کر دی ہے۔ مہنگائی آپ دیکھ لیں کہ ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں لائنوں میں لگ کے آٹا لے رہی ہیں، پٹرول ہمیں نہیں مل رہا، کھانے پینے کی اشیاء ہمیں نہیں مل رہی۔ تو یہ ساری دیکھ لیں 2018 کے الیکشن میں آپ دیکھیں PTI کی گورنمنٹ آئی ہے اور انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ نوجوان کا نام لے کے عمران خان صاحب آگے آئے، یوتھ کا نام لے کر آگے آئے، نوکریاں نہیں دی گئی، نوجوانوں کو ورگلایا گیا، نوجوانوں کے مائنڈ غلط سائڈ پہ لے کے گئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، ڈی چوک میں دھرنے دیے گئے ہیں، بس ان کا ایک ہی مشن ہے جی، دھرنے دینے ہیں، احتجاج کرنا ہے، روڈیں بند کرنی ہے، اور PDM نے رہتی سہتی کسر جو ہے وہ PDM نے نکال دی ہے ملک پاکستان کی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہماری جو جماعت ہے پاکستان نظریاتی، انشاءاللہ ہمیں موقع ملا تو ہم انشاءاللہ ملک میں روزگار بھی دیں گے، اپنے نوجوانوں کو روزگار دیں گے انشاءاللہ۔ ہم ادھر رہنے والے ہیں اور ہمیں بہتر معلوم ہے کہ جب گرمیوں میں، آپ کو پتہ ہی ہے گرمیوں میں جب بجلی جاتی ہے تو یہ اسی کو احساس ہوتا ہے کہ جس کے گھر میں بجلی نہیں ہوتی، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ تو ایسے نمائندوں کو منتخب کیا جائے کہ یار جو آپ کے بیچ میں رہتے ہیں، نہیں کہ جو دن کو آپ کے ساتھ ہوں رات کو اسلام آباد میں چلے جائیں۔ ان کے بچے آپ دیکھ لیں کہ لندن پڑھتے ہیں، 21 سال 22 سال وہ ادھر پڑھ کے آتے ہیں اور یہاں پہ آ کے انہیں اردو پڑھنا نہیں آتی اور وہ ہمارے پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ کوئی MNA کا بچہ آ رہا ہے، کوئی MPA کا بچہ آ رہا ہے، کیا یار یہی چلتا رہے گا؟ تو اس موروثی سیاست کا ہمیں خاتمہ کرنا ہوگا اور نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا۔ جی اچھا کاشف، آپ سے ایک اور میرا سوال ہے کہ آپ نے اپنی سیاست کا جو آغاز ہے وہ باقاعدہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی سے کیا تھا، پھر آپ مسلم لیگ نون میں چلے گئے، تو آخر اس کی کیا وجہ بنی کہ آپ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں گئے، اور اب جو ہے آپ پاکستان نظریاتی پارٹی کے نامزد امیدوار بن گئے ہیں، آپ کو ٹکٹ یعنی کہ مل گیا ہے؟ تو اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ ان 2 پارٹیوں کو آپ نے کیوں چھوڑا؟ سر جی، زبردست آپ نے یہ سوال کیا ہے۔ میرا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا ہوں، پیپلز پارٹی کے ساتھ میں تو رہا ہوں، لیکن بس وہ ایک سمجھ لیں کہ ہمارے مائنڈ سیٹ میں ایسا ایک چھوڑ جاتے ہیں سوال کہ دیکھیں ہمارے آباء و اجداد پیپلز پارٹی کے ساتھ چلتے آئے ہیں، تو ہمیں اس سے کیا بینیفٹ ملا ہے؟ پیپلز پارٹی میں ہم رہ چکے ہیں، پیپلز پارٹی میں ہم رہے ہیں، نہ ہمارے بھائیوں کو، نہ ہمارے نوجوانوں کو روزگار ملا ہے، نہ ہمارے نوکریاں ملی ہیں ہمیں،
ہمارے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم کیا انہی کی پوجا کرتے رہے یا انہی کے سپورٹ کرتے رہے. اب راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں, موجودہ قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں, سوائے ٹرانسفارم تبدیل کروانے کے راجہ پرویز اشرف صاحب نے کیا کیا ہے گجر خان میں؟ میرا ان سے یہ سوال ہے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے گزشتہ روز, آپ کو پتہ ہے مستالہ والی سائڈ پہ ایک جلسہ کیا تھا, کوئی گیس کا انہوں نے کیا ہے. تو اب یہ سردیاں گزری ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, آپ کے گھر میں بھی ہوتی ہے, آپ بھی ماشاءاللہ صحافی ہیں, خبر پر نظر رکھتے ہیں, تو یہ سردیوں میں آپ نے حالات دیکھ لیے, وہ کہاں سے وہ لوڈ شیڈنگ کا انہوں نے خاتمہ کر دیا. جی ناظرین, آپ نے سنا چودھری کاشف گجر ہمارے ساتھ موجود تھے, حلقہ PP8 سے پاکستان نظریاتی پارٹی کے نامزد امیدوار. ناظرین, ان کا کہنا تھا کہ یہ الیکشن اگر جیت جاتے ہیں تو یہ گجر خان کے عوام کی اور خاص طور پہ نوجوانوں کی خدمت کریں گے, اور تعلیم کے شعبے میں یہ چاہتے ہیں کہ مزید بہتری آئے. ناظرین, اپنے میزبان عاصم خان کو کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ وائس نیوز کی جانب سے اللہ حافظ.